یہ بہت بڑا کام ہے بچوں کو دین سے وابستہ کرنا، بچوں کو دین پڑھانا، ان کی تربیت کرنا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ اسی چیز کی کمی ہے۔ ایجوکیشن کی کمی اتنی نہیں ہے جتنی کمی تربیت کی ہے۔ ایجوکیشن بہت سارے لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی، تو وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، بہت ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ امت کو، قوم کو فائدہ پہنچائیں، وہ امت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا تو تاریخ میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ تاریخ میں کیا، آج بھی دیکھ لیں کہ جہاں کہیں کسی قوم کو نقصان ہوا ہے، کسی ملک کو نقصان ہوا ہے، امت کو نقصان پہنچا ہے، اس میں جاہل لوگوں کا کردار بہت کم ہوتا ہے، بہت کم کردار ہوتا ہے جاہل لوگوں کا۔ زیادہ کردار اس میں ان پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ تربیت یافتہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تربیت یافتہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیتا ہے۔ دنیا کو مقصد بنانے کا مطلب زیادہ پیسے آ جائیں، شہرت آ جائے، عزت آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے، لگژری لائف اسٹائل آ جائے، میرے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں، اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھ لیں۔ اس کی ساری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اب بچوں کو اچھا پڑھانے کے لیے اس کو حلال کمانا پڑ رہا ہے تو حلال کما رہا ہے، حرام کمانا پڑ رہا ہے تو حرام کما رہا ہے، سچ بولنا پڑ رہا ہے تو سچ بول رہا ہے، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ سچ سے ثواب ملے گا، جھوٹ سے گناہ ملے گا، اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور آخرت ہے، اور قیامت ہے، اور قبر ہے، اور حشر ہے۔ یہ چیزیں ہم بھلا دیتے ہیں۔ یہ جو بچے بچپن سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے ہاں جو اس کی ایک روایت ہے، الحمدللہ ہمیں اپنے بڑوں نے قرآن سکھایا، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک وہ بچہ جس نے بچپن میں ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہو اور بعد میں وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، اور ایک وہ بچہ جس نے بچپن میں ناظرہ قرآن نہیں پڑھا اور وہ بھی دنیا کی اسی فیلڈ میں چلا جائے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ان کی پریکٹیکل لائف میں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ حافظ ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ہے، اور ایک بچہ ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے، صرف ڈاکٹر ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن جس بچے نے حفظ کیا ہے اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ الٹیمیٹلی قرآن اس پر اثر کرے گا، یقیناً اس پر۔ معاشرے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ جو بھی حافظ قرآن ہوگا وہ نیک صالح ہوگا، اچھا ہوگا، دیندار۔ ہو سکتا ہے حافظ قرآن کے مقابلے میں دوسرا آدمی زیادہ نیک ہو، لیکن یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں، یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں۔ اس پر دنیا کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون نہیں بنایا جاتا۔ دنیا کا ضابطہ قانون وہ ایکسیپشنل کیسز پہ نہیں بنتا، عام طور سے جو چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق قانون بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ایک بچہ حافظ بن جاتا ہے نا، حافظ بننے کے بعد وہ انجینئر بنتا ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے، وہ سائنٹسٹ بنتا ہے، وہ کچھ بھی بنتا ہے، یہ قرآن کریم اس کو بہت سارے ایسے کاموں سے روک کے رکھتا ہے کہ اگر یہ قرآن اس نے نہ پڑھا ہوتا، یہ جو مدرسے کی تربیت ہے، مکتب کی، کہ ابھی حدیثیں بچوں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حضور نے فرمایا ظلم سے بچو، غصہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اور جناب جو بھی آداب حدیث میں بچوں کو یہاں سکھائے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، یہ بچوں کی میموری میں ایسے فٹ ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر دیں، یہ ان کی میموری سے نکلتے نہیں ہیں۔ پھر
یعنی بچے کو آپ نے پڑھا دیا نا کہ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا، اب یہ ایک ادب سکھا دیا، کہ آپ نے اس کو ادب سکھا دیا کہ بھائی کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، یہ بچے کو سکھا دیا، وہ مرتے دم تک یہ چیز بھولے گا نہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، ہمیں تو آج اسی تہذیب کی ضرورت ہے۔